رگ میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو۔ خوش آمدید، نشریات ہماری جاری ہے۔ جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف لے آئیں، ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ARY QTV اور ویسے ظاہر ایک مشہور و معروف نام۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، خوش آمدید۔ جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تعارف کے محتاج نہیں ہے، زبردست انداز بیاں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور ہمارے نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب زہیر بشیر صاحب تشریف فرما ہیں، جناب وسیم وسیع صاحب، جناب قاری محسن صاحب، سب کا بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اگر اجازت دیں تو میں زہیر بلکہ آپ اگر حمد باری تعالیٰ سے، حمدیہ کلام سے آغاز کر لیں تو پھر ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بے نوا کی صدا سنتا ہے، سبحان اللہ، التجا سب کی کیا کہنے، خدا سنتا ہے۔ ہائے ہائے، ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں اللہ اللہ، وہ کہ خالق ہے، سبحان اللہ، صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، عاصی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو
مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، یہ نکتہ اسود بھی میرے دل سے مٹا دے، اندر کے چھپے چور سے بیزار ہوں مولا، اندر کے چھپے چور سے بیزار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سلامت رہیے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور مفتی صاحب یہ جو اسی کلام کا جو عنوان ہے، ایک طرف اقرار ہے خطا کار ہونے کا، معصیت کا، کہ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، اور پھر فوراً نہیں ہے کہ لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ یہ ذرا یہ بیلنس سمجھائیے گا کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے بھی بہت سنتے ہیں، اور جو غضب ہے، جو عذاب ہے، اس حوالے سے بھی سنتے ہیں۔ مجھے تصحیح بھی کیجیے گا میں غلط کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بھی غالباً سنا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کمیونیکیٹ بھی کیا ہے کہ بہرحال اس کی رحمت جو ہے وہ اس کی غضب پر حاوی ہے۔ تو یہ یعنی کون سا پہلو زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یا دونوں پہلو برابر ذہن میں ہونے چاہیے کہ ایک طرف یہ کہ اس کی رحمت بھی بے بہا ہے لیکن پھر غضب بھی ہے، ایک بیلنس ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وسیم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور تمام یہاں حاضرین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام عالم اسلام کو آج کی یہ شب برات مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے براعت عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، اب یہاں پر جو سوال جو کہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے جو آپ نے پوچھا، دیکھیں، الایمان بین الخوف والرجا، واہ واہ واہ، صحیح۔ ایمان نام ہی خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، صحیح۔ ہر وقت خوف ہی خوف ہو یہ بھی ٹھیک نہیں، امید بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہر وقت امید ہی امید ہو ہاں، اور خوف نہ ہو تو یہ ایسا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ رائٹ۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جو خطا کار کو پسند کرے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر ادارہ بھی چلا رہا ہے تو خطائیں کرنے والے کو اونر پسند نہیں کرتا، صحیح۔ لیکن یہ کیسا دو جہاں کا خالق و مالک ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو ابن آدم خطاؤن، جتنے بھی ابن آدم ہیں وہ خطا کریں گے، اللہ، انسانی فطرت میں ہے، ہائے ہائے، علاوہ فرشتوں کے اور علاوہ انبیاء علیہم السلام کے کہ کوئی معصوم نہیں، تو خطا تو ہوگی، لیکن فرمایا مجھے بتائیں نا کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو خطا کرنے والوں کو بھی خیر کہے؟ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والے بھی بہترین ہو سکتے ہیں اگر وہ توبہ کرتے ہوئے لوٹ آئیں، ہائے ہائے ہائے، توبہ کرتے ہوئے لوٹ آئیں۔ ہائے ہائے، اچھا، اب میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جو کہ بڑی ایک لوجیکلی بات ہے کہ ایک بندہ جو خطا پہ خطا کیے جا رہا ہے، غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہا ہے،
اگر اسے واپسی کا راستہ نہ دیا جائے نا تو پھر وہ مزید غلطیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک صحیح، اگر اسے واپسی کا راستہ نہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے تو اسلام اس فطرت کو بھی جانتا ہے انسان کی، اس لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہائے ہائے ہائے، اے محبوب آپ کہیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، ہائے ہائے، جتنا بھی اسراف کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیونکہ یہ مایوسی بعض اوقات کفر تک لے کر جاتی اللہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے فرمایا کہ اس کے بعد وہ کبھی سوچے نہیں کہ میری معافی نہیں ہوگی، ٹھیک، کیونکہ جب تک خطا کار کو یا غلطیاں کرنے والے کو اس کا ماضی بھلایا نہیں جائے گا تب تک وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوگا، ہاں ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے تیرے گناہ اگر اتنے بھی ہوئے نا کہ زمین و آسمان کے مابین فضا تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہو، ہاں ہاں، یا دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ تیرے گناہ ریت کے ذرات کے مقدار کے برابر کیوں نہ ہوں، او ہو، لیکن تو جب بھی توبہ کرتے ہوئے ہمارے پاس آئے گا، اللہ اللہ، اعتراف جرم، اظہار شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، تو فرمایا کہ میں تیری بخشش فرما سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تیری بخشش فرما دوں سبحان گا۔ اللہ، سبحان یہ جو ہمیں نا کہ خوف کی باتیں کرتے ہیں، امید نہیں دلاتے۔ دیکھیں نا ایک بندہ آتا ہے آپ کے پاس کہ وسیم بھائی میں نماز صحیح پڑھ نہیں سکتا ہوں، جی، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں کہوں کہ یار تمہاری نماز قابل قبول ہی نہیں ہے، ہاں، تو پھر وہ بیٹھ ہی جائے گا، وہ کہے گا یار میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں نا، تو چلو آئندہ بھی نہیں پڑھوں گا جب قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نہیں، واہ واہ، ایک اللہ والے کے پاس کوئی آیا نا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن صحیح پڑھ نہیں پاتا، تو کیا کروں، چھوڑ دوں؟ کسی نے کہا ہوگا، جی ہاں ہاں، کسی سخت متعصب نے کہا ہوگا چھوڑ، یہ کوئی فائدہ نماز نہیں قابل قبول نہیں ہے، تو کیا کروں؟ تو کہا بیٹا نماز پڑھتا رہے، سیکھتا رہے، جیسی آتی پڑھتا رہے، سبحان اللہ، اس کی بارگاہ میں حاضری تو لگا کر جانا، واہ واہ واہ، اس کو پتا تو ہو کہ میری بارگاہ میں آیا تھا، سبحان اللہ، ٹوٹا پھوٹا آیا تھا لیکن آیا تھا۔ تو اسی لیے وہ جو اسرائیلیات میں یہ واقعہ آپ سنتے ہیں کہ ایک پرانے وقتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈرز کیے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کسی متعصب کے پاس گیا ہوگا، اس سے پوچھا ہوگا یا وہ ان پڑھ ہوگا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے، معافی ہے میری؟ تو کہا تیری معافی تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا لا تجھے بھی مار دوں، 100 پورے کر دوں، 100 پورے ہو گئے۔ پھر دیکھیں نا ضمیر ہوتا ہے، پھر زمین نے جھنجھوڑا، پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا، کسی پکے عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کیوں نہیں معافی ہوگی؟ اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا، ایک کام کر، وہ فلاں بستی ہے نا اللہ والوں کی، صحیح ہے، وہاں ان کی صحبت میں جا، ٹھیک، اللہ رب العالمین تجھے معافی عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب وہ جا ہی رہا تھا، انتقال ہو گیا، ادھر سے رحمت کے فرشتے، ادھر سے عذاب کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا تو فرمایا کہ زمین کو ناپ لو، جہاں سے گناہگاروں کی بستی سے نکلا ہے اگر وہ فاصلہ کم ہے اور نیکوکاروں کی بستی کا فاصلہ زیادہ ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں، لیکن یہ فاصلہ زیادہ ہو چکا ہے اور نیکوکاروں کی زمین کا جو فاصلہ ہے وہ کم رہ گیا ہے، پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اب زمین کو جب ناپا جا رہا ہے تو زمین کو حکم ہوا کہ وہ فاصلہ کم کر دے، اللہ، تو نیکوکاروں کی زمین کا جو فاصلہ تھا وہ کم نکلا، لپٹ جانے کا حکم ہوا، تو فرمایا کہ رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ تو کہتے ہیں نا وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، جی جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے عطا کیے دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جولی میری بھر سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ بھی اسی موضوع سے متعلق فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون جمیعا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سارے اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔
اب دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے فلاح پانے کا نسخہ بتا رہا ہے، سکسیس، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں سکسیس کو، ہر کوئی سکسیس کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سکسیس کا یہ نسخہ بتا رہا ہے قرآن کے اندر، اے ایمان والو تم سارے اللہ سے توبہ کرو فلاح پا جاؤ گے۔ فلاح عام ہے، آخرت کی فلاح کو بھی شامل ہے، دنیا کی فلاح کو بھی شامل ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو دنیا کی فلاح بھی پا جاتا ہے باذن اللہ، اور آخرت کی فلاح بھی پا لیتا ہے۔ فلاح کیسے پاتا ہے؟ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کا اصل مطلب یہ ہے، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، وصفی نام ہے تواب۔ تو جب ہم ترجمہ کرتے ہوئے عوام کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، ورنہ جو ہے وہ اصل جو میننگ ہے، اصل معنی یہ ہے، تواب کا بھی وہی معنی ہے جو تائب کا معنی ہے، بس اس میں مبالغہ زیادہ ہے، یعنی توبہ کرنے والا یعنی رجوع کرنے والا۔ تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو بندہ رجوع کرتا ہے معصیت سے طاعت کی طرف، تو اللہ تواب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے عذاب سے رحمت کی طرف۔ بندے نے معصیت سے طاعت کی طرف رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی رجوع ہوا، نقمت جو ہے وہ بدل گئی نعمت سے، ذلت بدل گئی عزت سے، تو وہ فلاح ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کامیابی دینے والا کون ہے؟ دنیا کی کامیابی دینے والا بھی اللہ ہے، آخرت کی کامیابی دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو رجوع کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے، اس رحمت کے نتیجے میں اس کا سینہ کھلتا ہے، اس رحمت کے نتیجے میں اس کا ذہن کھلتا ہے، اس رحمت کے نتیجے میں اسے اپنی بھلائی کے خیالات سجھائی دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے باتیں الہام ہوتی ہیں، وہ اپنا روڈ میپ طے کرتا ہے، لائف سٹائل جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے، اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ جب وہ اسٹریٹجی صحیح ترتیب دے گا تو دنیا کی کامیابی کس سے ہے؟ صحیح اسٹریٹجی اختیار کرنے سے۔ آخرت کی کامیابی کا تعلق بھی اللہ کی رحمت سے نیک اعمال کے ساتھ ہے نا۔ دنیا کی کامیابی ہے دنیا کے اعتبار سے اچھے اعمال کرنا، آخرت کی کامیابی ہے آخرت کے اعتبار سے اچھے اعمال کرنا۔ تو یہ خیال بندے کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بندے کو یہ سمجھانے والا کون ہے؟ یہ جو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں دل میں خیال آتا ہے نیکی کا کہ ہم یہ کام کر لیں، تو اس کا وہ خیال کون ڈالتا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے جو اللہ کے حکم پر، اللہ کے اذن پر وہ خیال ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ اچھا کام کرنے کا خیال، دنیاوی اعتبار سے ہم بعض اوقات ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں اس وقت ادراک نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ بینیفٹ ہوگا، لیکن اس کام کے نتیجے میں بہت بینیفٹ ہوتا ہے، جائز کام کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں بینیفٹ جو حاصل ہوا تو وہ خیال ہمارے دل میں ڈالا کس نے؟ وہ جو ہم کہتے ہیں بعد میں ہم پھولتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری تدبیر، ہم نے کیا پالیسی بنائی ہے، وہ اصل میں تدبیر ہمارے دماغ میں ڈالی کس نے؟ وہ خیال ہمارے دل میں ڈالا کس نے؟ وہ اللہ ہی نے تو ڈالا۔ تو وہ یہ تھا نا کہ جب اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں نا، جب ہم خالص ہو کر اللہ سے بات کرتے ہیں، جب بندہ اللہ سے بات کرتا ہے وہ خائب و خاسر نہیں رہتا۔ یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے اندر ہم یہ جو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اس حالت کو کہا جاتا ہے قومہ۔ تو اس قومہ کے اندر پڑھا کیا جاتا ہے؟ ہر نمازی کیا پڑھتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ کیا بات ہے! وہ بزرگ کہتے ہیں جو اللہ کی کثرت سے حمد کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ استدلال کہاں سے فرمایا، اس کا ریفرنس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا ریفرنس یہ نماز ہے کہ نماز میں ہر نمازی قومے کے اندر یہ کہہ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ نے سن لی اس کی۔ مطلب یہ ہے جو اللہ کی کثرت سے حمد کر رہا ہے تو دنیا میں موجود ہر نمازی اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد کی۔ تو جب ہر نمازی اللہ کے ایک مسلمان آپ کے لیے دعا کر دے تو حدیث میں تو یہ موجود ہے کہ وہ دعا اسرع القبول ہے، جو کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی جائے، فرمایا اسرع القبول ہے، سب سے جلد قبول ہونے والی دعا ہے۔
ایک مسلمان دعا کر دے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے تو سب سے جلد قبول ہونے والی ہے. تو جہاں سارے مسلمان، اور مسلمان بھی کون؟ نمازی، اللہ اللہ، وہ سارے جو نماز پڑھنے والے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے، اللہ کی رحمت سے قریب ترین لوگ، وہ سارے جب اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سبحان اللہ، یقیناً جو کثرت سے حمد کرنے والا ہے اس کی سن لی جاتی ہے. کیا کہنا ہے؟ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میں نے اس لیے آیت پڑھی، پہلے حمد کی بات ہوئی، آگے تیسرے نمبر پر یہ بتایا جا رہا ہے وہ ڈومز ڈے کا مالک ہے، یوم جزا کا، یوم دین یعنی روز جزا کا مالک ہے. لیکن پہلے کیا وصف بتا رہا ہے اپنا؟ الرحمن الرحیم. شان قہاری بھی ظاہر ہونی ہے قیامت کو، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پہلے رحمان رحیم کے دیکھو یوم جزا کا وہ مالک ہے، تم نے اچھے عمل کرنے ہیں، برے عمل نہ کرنا، لیکن اگر ہو گئے ہیں تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس سے لو لگا لینا، اس کے حضور دستے دعا دراز کر دینا، توبہ کر لینا. وہ معاف کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، دنیا میں بھی رحمت کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحمت کرنے والا ہے. چھوٹی نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے، بڑی نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے. یہ رحمان اور رحیم کے معنی میں نے بتا دیے کہ یہ دونوں باتیں آ گئی. میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خطاؤں پر خطائیں، احساس نہیں ہوتا، پوچھیں تو کہتے بھائی 4 دن کی زندگی ہے، دیکھا جائے گا یار، وہ بخش دے گا. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں ہے، یہ گناہوں پر جرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ بے باکی ہے. تو یہ ذرا فرق ملحوظ خاطر. ہاں صحیح، بالکل فائن لائن ہے. بالکل کلام سنتے ذرا پھر ہم گفتگو آگے بڑھتے ہیں. آپ پڑھیں گے موسم میں؟ بسم اللہ بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد ذکر حبیب کبریا صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی ذکر حبیب کبریا میرا شعار بن گیا، میرا شعار بن گیا، آنکھ کا نور بن گیا، دل کا قرار بن گیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیسا حسین ہوگا وہ صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی. کیسا حسین ہوگا وہ رونق بزم کائنات، رونق بزم کائنات. اب یہ خیال عمر بھر سلسلہ وار بن گیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حشر کی دھوپ تھی کڑی، حشر کی دھوپ تھی کڑی، ان کی نگاہ جب پڑی، ان کی نگاہ جب پڑی،
قطرہ اشک منفعل، قطرہ اشک منفعل، ابر بہار بن گیا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، جب سے ملا ہے ان کا در، جب سے ملا ہے ان کا در، جب سے جھکا بائیں سر، جب سے جھکا بائیں سر، میرا غرور بندگی، میرا غرور بندگی، عرش مدار بن گیا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، لکھ اے ادیب خوش رقم، صلی علی، صلی علی، صلی علی، صلی علی، لکھ اے ادیب خوش رقم، جس کو نصیب ہو یہ غم، جس کو نصیب ہو یہ غم، پیش حبیب محترم، پیش حبیب محترم، اس کا وقار بن گیا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، یہ اسی سے متصل ہوتے ہوئے سرکار دو عالم کا ذکر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بتائیے گا آج کی شب توبہ ہے، تو یعنی حضور پاک کی سیرت کی روشنی بتائیے گا کہ ایک انسان کا کردار کس طرح ہونا چاہیے۔ یعنی ایک طرف تو آپ نے بتایا ابھی پچھلے ہی جب بحث ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم تو ان سے شفاعت کے طالب ہیں، وہ تو شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن وہ یعنی جو کرنے والا ہے اس کی ظاہر خود کچھ بحث ہی نہیں ہے نا کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، اس کے باوجود ان کا عمل، خوف خدا سے ان کا عالم، ان کی نمازیں، ان کا روزہ، ان کی دعاؤں کا کیا عالم تھا، وہ کچھ بتائے گا تاکہ کچھ ہم جیسے بھی لوگ کوشش کر سکیں کہ تھوڑا بہت جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کائنات میں جس کو جو نعمت ملتی ہے ان کے واسطے سے ملتی ہے، جو اللہ کے محبوب بنتے ہیں ان کے واسطے سے بنتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب فرما دو، پیارے فرما دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی جو اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے اس کے لیے ان کی اتباع کرنا ضروری ہے، ان سے تعلق جوڑنا ضروری ہے، بغیر ان سے تعلق مضبوط کیے کوئی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا۔ تو وہ ہستی کہ جو برزخ ہیں خلق اور خالق کے مابین، وہ ہستی جو سر اللہ المخزون ہیں، جو در اللہ المکنون ہیں، جو سید الرسل ہیں، جو سید الشافعین ہے، سارے شفاعت کرنے والوں کی سردار ہستی، افضل الانبیاء، افضل الخلق، حبیب خدا، انا حبیب اللہ ولا فخر کہنے والی، انا سید ولد آدم ولا فخر، یہ فرمانے والے، ان فرامین کے کہنے والے، ارشاد کرنے والے وہ ہستی، تو وہ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ ان کا طرز عمل ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر ہم اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں تو ان کا طرز عمل ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں زیبا تھا
اگر وہ اس انداز پر عبادت نہ کرتے، اللہ نے ان پہ اتنی عطائیں کی ہیں، اتنے انعام کیے ہیں، اگر وہ صرف فرائض اور واجبات کی حد تک رہتے تو بھی انہیں زیبا تھا، ان کے شایع تھا، انہیں کوئی کمی نہیں ہونی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کثرت سے نمازیں پڑھی، کثرت سے روزے رکھے، خوف خدا کا سب سے بڑھ کر مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ جب ان سے پوچھا گیا، جب ان کو بتایا گیا حضور آپ تو وہ ذات ہیں کہ اللہ آپ کے صدقے اگر وہ پچھلوں کے گناہ معاف اللہ نے کر دیے ہیں تو آپ اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا جواب میں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ بتا دیا کہ اگر کسی پر اللہ کا انعام زیادہ ہو تو اس پہ زیادہ لازم ہے اللہ کا شکر کرنا، تو اگر کوئی نیکی میں، پرہیزگاری میں، مرتبے میں آگے بھی ہو تو اسے بھی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، اللہ کے حضور شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھیں ہر موقع پہ حضور کی نمازوں کا انداز، فرائض تو فرائض ہیں، نوافل بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے پڑھنے والے، اس طرح پڑھنے والے، قیام اللیل اس طرح کرنے والے کہ مبارک پاؤں میں ورم آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پھر یہ فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، چادر اوڑھنے والے محبوب تو رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو سب سے یہ مطالبہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی کثرت سے عبادت کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، سب کو یہ فرما رہا ہے، لیکن اپنے محبوب کی جو عبادت کا انداز ہے وہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا جو مظاہرہ کر رہا ہے، جو پیار کا اور لطف کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ محبوب کو یہ فرما رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پیارے ہم نے یہ قرآن تجھ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم پر گراں گزرے۔ یعنی اللہ کے محبوب نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ پیارے تھوڑا کم۔ تو ہم لوگ جو ہیں، ہمارے لیے محبوب کی زندگی عملی نمونہ ہے، تو ہمیں تو زیادہ عبادت گزار ہونا چاہیے کہ ہم ان کا قرب حاصل کریں، ان کی سیرت کو مشعل راہ بنائیں اور اس کے ذریعے اللہ کے پیارے بنیں۔ جو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو یہاں آنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیے بغیر کام نہیں بنے گا، لیکن یہاں آنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ صرف وسیلہ ہی پیش کرنا ہے، یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا انہوں نے فرمایا ویسا کرنا ہے۔ جب تک ویسا نہیں کرو گے اس وقت تک وہاں معاملہ نہیں بنے گا۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، ان کے در پر آؤ، ان کے در سے جو خیرات مل رہی ہے، جو عمل کی خیرات ہے، جو نیکی کی خیرات ہے، وہ جو علم کی خیرات ہے، جو بھلائی کی خیرات ہے، وہ ساری خیرات ویسے بھی عربی کے اندر جو بھلائی کو ہی کہا جاتا ہے، خیر، تو وہ ساری جو بھلائیاں ان کی بارگاہ سے تقسیم ہو رہی ہیں، ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے اقتباس لو اور اپنے آپ کو چمکاؤ۔ ان کی سیرت سے اقتباس کرو گے، چمکاؤ گے، اللہ کے پیارے بن کے دنیا پہ چمک جاؤ گے۔ جبلا بس یہ آخر میں ہم یہ اس سیگمنٹ کا اختتام نعت سے ہی ہم کریں گے، اس سے پہلے آپ بھی اسی عنوان سے فرمائے گا کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم کی ذات اور سیرت کو ایک انسان کو راغب کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو راغب کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ بہتر انسان بنے۔ دیکھیں، میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق دن میں 70 بار اور ایک روایت کے مطابق دن میں 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ آپ تو معصوم ہیں، اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ان کے صدقے میں، بلکہ ان کی آل اصحاب کے صدقے میں تو ہماری مغفرت ہونی ہے، ایسے ہی تو وہ سب کچھ ہو کر بھی پھر بھی استغفار کر رہے ہیں تعلیم امت کے لیے کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، اور جس کا جتنا بڑا ڈیزگنیشن ہوتا ہے نا، اس کی ریسپانسبلٹیز اتنی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ نیک ہونے کے بعد تمہیں بے فکر ہو جانا ہے، نیک ہونے کے بعد تمہاری ریسپانسبلٹیز اور زیادہ بڑھ گئیں کہ کہیں تمہیں شیطان ریاکاری میں مبتلا نہ کر دے۔ کیونکہ شیطان نا مرتے دم تک وسیم بھائی چھوڑتا نہیں ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ نماز چھوڑتا ہی نہیں ہے، یہ تہجد چھوڑتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دینا چھوڑتا ہی نہیں ہے، تو وہ وہاں اس زاویے سے نہیں آئے گا، ریاکاری کروا دے گا،
کہ بتاؤ سب کو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، یہ بھی نہیں چھوڑتا، یہ بھی نہیں چھوڑتا. تو ہر دم یہ خوف ہونا چاہیے کہ مولا تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، تو مجھے مزید توفیق عطا فرما اور شیطان کی دخل اندازیوں سے مجھے محفوظ فرما. اسی طرح ہم خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں، اصحاب کرام کو دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار، پھر امت کے اولیاء کاملین کو دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا تھا. یعنی عبادات کر کر کے بھی کیا تھا کہ مولا میں اس قابل نہیں ہوں، تو مجھے بچا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی فرمایا نا وعباد الرحمن الذین یمشون، یہ پوری صفات بیان کر کے یہ بھی فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ سب کچھ کر کر آ کے بھی کہتے تھے کہ مولا اے ہمارے رب تو ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما کہ بڑا سخت عذاب ہے. میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھ رہا تھا کہ کہیں جا رہے تھے، کسی نے اوپر سے راکھ جو ہے وہ پھینک دی، اتنے بڑے اللہ کے ولی. پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ کا قابل تھا، اس سے زیادہ کا قابل تھا، لیکن اتنے میں جان چھوڑ گئی. تو یہ رویہ اب دیکھیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حرم پاک میں اتنی آہوزاری کر رہے ہیں کہ لوگوں کی توجہ وہاں چلی گئی اور چہرے پر چادر ہے، چہرے پر چادر ہے. تو ایک آدمی اٹھا اور یعنی جب یہ وہاں سے نکلنے لگے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ غوث اعظم ہے. یعنی حرم پاک میں کہہ رہے ہیں کہ مولا یہاں پر آنے والوں کو میرے گناہوں کی نوست سے بچانا، ان کو مغفرت سے محروم نہ فرمانا. آج آپ رویہ تو دیکھیں نا کہ ذرا سا کوئی نیک بنا ہوا ہے، سو کالڈ بیٹھا ہوا ہے، جنت تقسیم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تقسیم کرنے پر تلا ہوا ہے. وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور جہنم بھجوا رہا ہے. جی جہنم بھجوا رہا ہے کہ میری پیروی نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، میری بات مانو گے تو ہمارے پیر صاحب تمہیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے اولیاء کاملین کی صحبت کا فیضان ہے، بالکل ہے. اور واقعی اللہ رب العالمین ان کی سفارشات قبول فرماتا ہے، لیکن وہ خود منہ سے نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف آتے ہیں. سیجعل لہم الرحمن ودا کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بینرز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمرشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیں صدیاں گزر گئیں، لیکن جتنے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین ہیں، پھر اس سے اوپر جائیں ائمہ مجتہدین، پھر اس سے اوپر جائیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار، اتنی صدیاں گزر گئیں لیکن آج ہم پھر بھی ان کو یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہ ان کی محبت کسی اور نے نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. بس میں آخر میں یہ کہوں گا اس میں کہ اس دور میں افراتفری کا دور ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ زبانی دعووں کا دور ہے. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر سب اللہ کے مجاہدین ہیں، سارے ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن زندگی عمل سے خالی ہے. فجر کی نماز میں کوئی نہیں ہوتا، نمازوں میں کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو، میدان عمل میں کوئی نظر نہیں آئے گا. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے. صحیح ہے. آپ کو جو زندگی کا عمل ہے نا وہ کام آئے گا. اور وہ زندگی کا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ زندگی کا اپنا مقصد بنا لیں. دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. وسیم وسیع صاحب جزاک اللہ. ان کے کوچے سے میرا روز کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ. گزر ہو جائے ان کے کوچے. کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے. عمر تھوڑی ہے سلیقے سے بسر ہو جائے. سبحان اللہ. عمر تھوڑی ہے واہ بھائی واہ. سلیقے
بسر ہو جائے ان کے کوچے سے میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے آنکھ سے اشک جو ٹپکے تو گوہر ہو کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ، جائے پڑھ بھائی، واہ واہ واہ، آنکھ سے اشک ہائے ہائے ہائے، اور مدحاں خواہ شہ والا ہوں مجھے کیا غم ہے مدحاں خواہ شہ والا ہوں مجھے کیا غم ہے دشمنوں کو میری بس اتنی خبر ہو جائے ان کے کوچے سے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور در عالی در عالی در عالی پہ کئی دل سے پڑا ہے کوثر در عالی پہ کئی دل سے پڑا ہے کوثر اب تو آقا اب تو آقا اب تو آقا کوئی رحمت کی نظر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو جائے ان کے کوچے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا روز گزر ہو جائے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول